حضرت سیدنا پڑھی درود پاک محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اب جنرل تھے اور اپنے قبیلے کے بہت بڑے فوجی جنرل مانے جاتے تھے، مینیج کرتے تھے، وہاں ان کو صحابہ کو تربیت دیتے تھے، بڑی فوج تھی ان کے پاس میں۔ دو قبیلے بڑے مشہور ہیں مدینہ شریف میں، بنو سلمہ اور بنی حارثہ۔ یہ عاشق رسول جن عشق حضور علیہ وسلم سے محبت کرنے والے انصاری لوگ، جانے قربان کرنے، یہ دو قبیلے تھے۔ تو ان کے یہ سربراہ تھے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے آپ نے راوی بیان کرنے والے، وہ بھی انہی قبیلوں کے تھے۔ انصاریوں کی تو بڑی قربانی ہے نا، آپ دیکھیں تو انصاریوں کی قربانی۔ تو وہ آپ سرکار علیہ السلام جب ان کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ اپنی وائف سے گفتگو کر رہے تھے۔ آپ نے نوک کیا، سعد ذرا باہر آؤ، آپ نے آواز لگائی، سعد سرکار آئے بھاگتے ہوئے، یا رسول اللہ حکم، آئیے، نہیں ابھی میرے پاس کونے میں آؤ، ایک بات کرنی ہے راز کی، پھر میں کبھی آؤں گا گھر میں۔ اب جب وہ باہر نکالا، یہ بھی اصلاح والا واقعہ اس لیے میں نے بیان کیا، ورنہ تو بہت سارے واقعات ہیں نا، ایک سلیکٹ کیا تو اس کے اندر ایک اصلاح ہے ہماری بھی۔ آپ نے اس کو نکالا حضرت کو، سعد بن وقاص کو، اور فرمایا سعد بات سنو، ایک بڑی راز کی بات ہے، مکے کے کافروں نے ہم پہ حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، بلکہ نکل پڑے 3000 لیس ہو کر۔ تو میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ چپ چاپ اپنی تیاری کر لو، فوجی تھے نا، جنرل تھے، اپنی فوج کو پریپیئر کر لو ذہنی طور پہ، لیکن ابھی کسی کو بتانا نہیں۔ اب وہ کب راز رکھا وہ سرکار علیہ السلام جانتے ہوں، ابھی راز بتانا نہیں، رکھنا اپنے تک محفوظ۔ تو حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں یا رسول اللہ خدا کی قسم، جب تک میری روح نکلے گی نہیں جب تک یہ راز رہے گا، آپ کی پاسداری اور آپ کی بات سوال ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ گفتگو کر کے سرکار تشریف لے گئے آگے کی طرف، بول فرما کریے۔ آپ واپس آئے تو دروازے کے پاس بیوی کھڑی تھی، اور بیوی نے کہا چھپر میں کیا بات کر رہے تھے، کہتے ہیں نا بیوی کو تجس، یہ اکیلے میں چھپ کے میرے سے اکیلے میں جا کے کیا بات کر رہے تھے آپ نبی علیہ السلام سے۔ آپ کو بڑا غصہ آیا، آپ نے کہا تو ہماری باتیں سننے کے لیے بیٹھتی، بولے میں نے تو سن لی، کہتے میں نے تو سن لی جو بات کی ہے، تو ہماری باتیں سننے کے لیے بیٹھتی۔ بڑا غصہ آیا، دل تو چاہ رہا تھا اس وقت، حدیث کے الفاظ ایسے تھے کہ بہت دل چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے ان کا بازو اتنی زور سے پکڑا، بولے کیا سنا تو نے؟ بولے میں ہاں، مکے سے کافر نکل گئے اور ہم مدینے پہ حملہ کرنے والے۔ آپ ایک دم، آپ کے ظاہر ہے راز کی پاسداری گھر میں نکل گئی، اور عورتوں کے پاس جب بات نکل جائے تو مر جاتا بندہ کہ یہ تو بات تو پھر پھیل جائے گی۔ آپ نے اس کو غصے سے، انہوں نے ایسا بازو پکڑا اور کھینچتے ہوئے لے گئے سرکار کی طرف کہ ابھی سرکار علیہ السلام نکلے تو ابھی مل جائیں گے، بھاگتے ہوئے تیزی میں پکڑ کے لے گئے، بالکل جیسے کسی کو نہیں شکار کو پکڑ کے لے جاتے ہیں غصے میں، اور لے جائے سرکار علیہ السلام مل گئے۔ بولے یا رسول اللہ میری ایک بات، میری ایک عرض ہے۔ بولے کیا ہوا؟ بولے تو نے اس کو کیسا پکڑا ہے، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ بولے یا رسول اللہ خدا کی قسم میں نے پاسداری نہیں کی، میں نے کوئی راز نہیں بتایا، اصل میں غلطی ہو گئی، اس نے ہمارے دروازے کے پاس ہماری باتیں سن لی اور یہ بات جانتی ہے، اور اتنا تیز پکڑا ہوا تھا۔ پھر اس کو کہتے ہیں نا وہ غصے میں پھر جھنجھلاتے اس کو، یہ اس نے میرا راز کھولنا چاہا، مجھے یہ دنیا میں بتائے گی کہ سعد نے راز اپنا کھلوا دیا سرکار کا، استغفر اللہ۔ یہ پکڑ رہے تھے، حضور علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا سعد خدا کے لیے ہاتھ نرم کری، کیا کر رہا ہے تو، یہ کیا کر رہا، ہاتھ اٹھا، وہ نازک ہے، تو ایسا تو رویہ رکھتا ہے، آہستہ آہستہ۔ سر آپ نے ہاتھ اٹھایا اور سرکار نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے، تو ہی رازدار ہے، تو ہی رازدار ہے، کہ تیری اہلیہ رازدار نہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ مرتے دم تک کسی کو نہیں بولے گی۔ اور لبیک، ان صحابیہ نے کہا یا رسول اللہ خدا گواہ ہے انہوں نے میری پوری بات سنی ہی نہیں، انہوں نے ایک ہی بات سنی تو مردوں والا حساب جوش آ گیا کہ یار یہ میرا راز کا اور لے کر آئے۔ تو کیا معاملہ دیکھیں آپ، اس سے کیا، اس روایت سے آپ کو سمجھانے کا مقصد کیا، کتنی پاسداری ہے۔ آج ہمارے ماحول میں کیا ہے، کوئی راز کی بات بتا بھی دو تو وہ مر جاتا ہے، تو وہ بیچارہ بولتا ہے میں اس کو بولوں گا نہیں۔ بولے کیوں؟ میں نہیں بولوں گا راز، اس کے پیٹ میں درد ہو جائے گا اگر میں بولوں گا بھائی یہ راز ہے، یہ تو پھر بتا اس لیے کہ اس کو نیند ہی نہیں آئے گی، ابھی یہ راز ہے تو ابھی کیسے میں فاش کروں، اس کا مطلب 10 لوگوں کو بتائے گا، بتاتے ہیں مصیبت ہی ہماری۔ ایک بات کسی کی، اپنے مسلمان بھائی کی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پاسداری کرو کسی بات کی، کسی کے عیب اگر مل جائے، یہ تو راز کی بات ہے نا، کہ میں کسی کو بات بتاؤں، آپ کسی کو بات بتاؤ، یار میرے گھر کا معاملہ یہ معاملہ میرا راز ہے، رکھنا، اور تم نہ رکھو۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں راز تو راز ہے، اگر کسی کے عیب بھی دیکھو، ایز اٹ از، آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر عیب ہے، میں دیکھ چکا ہوں کہ یہ اس قسم کا آدمی ہے، یہ گھر میں یوں کرتا ہے، شراب پیتا ہے، یا گلی بکتا ہے، جو بھی یہ ہو گیا نا، اور تو نے اس کو عام کیا، اللہ رب العالمین دنیا کے اندر تیرے وہ والے عیب عام کر دے گا،
پھر تو مت بچنا، کیوں؟ اللہ کرے گا، پھر اللہ جو کراتا ہے تو پھر اللہ اکبر۔ اور فرمایا جو عیب پوشی کرتا ہے جب قیامت میں آئے گا ہزاروں گنا لے کے، وہ بھی عیب ہے نا، اللہ اس کی عیب پوشی فرمائے گا کہ تو نے میرے ایک بندے کا عیب چھپایا تھا، چھپاتا رہا دل میں، نہیں بتاؤں گا، نہیں مرتے دم تک، تو آج تیرے جتنے عیب ہے نا جا میں نے سب معاف فرما دیے۔ یہ اصلاح کی میں نے تھوڑی کوشش کی، یہ حدیث سمجھنے کے بعد کہ کتنا مطلب معاملہ دیکھو سعد بن وقاص کا تھا، کیسے گھبرا گئے کہ آپ بیوی کو خود بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ اکبر اپنی بات کو کلیئر کرانی تھی۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ غزوہ